العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن صور بیان التغییر الاستثناء، اور تغییر کی صورتوں میں سے ایک استثناء ہے. مصنف علیہ الرحمن نے اس سے پہلے تغییر کی دو مثالیں بیان کی تھی، یعنی کہا تھا وَنَظِيرُهُ التَّعْلِيقُ وَالِاسْتِثْنَاءُ، کہ اس کی مثال تعلیق بالشرط اور استثناء ہے. مصنف علیہ الرحمن نے اس سے پہلے تعلیق بالشرط کو بیان کر دیا، اس کا بیان ختم ہو چکا. اب مصنف استثناء کا بیان شروع فرما رہے ہیں. تو اس کی تغییر کی دو مثالیں تھیں، اس میں سے ایک تعلیق بالشرط اور دوسری استثناء. اب یہاں استثناء کا بیان ہے. جس طرح تعلیق بالشرط میں ہمارے احناف اور شوافع کے مابین اختلاف تھا، اسی طرح استثناء میں بھی اختلاف ہے. احناف کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی آدمی کلام کرے اور اس کے بعد استثناء کر کے کوئی بات بولے تو اس صورت میں استثناء کے بعد جو بچتا ہے تو گویا کہ صرف اس نے اسی کا تکلم کیا ہے، یہ کہتے ہیں احناف. مثلا کسی نے یہ کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، کہ مجھ پر فلاں آدمی کے 1000 روپے ہیں. بعد میں کہا إِلَّا مِئَةً، مگر 100. تو اب استثناء کو نکال کر مستثنیٰ کو نکال کر 1000 میں سے جب 100 نکالیں گے تو 900 بچیں گے. تو احناف کا یہ کہنا ہے کہ گویا کہنے والے نے صرف 900 ہی کا تکلم کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تکلم نہیں کیا ہے. گویا کہ کہنے والے نے یہ کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ 900، کہ فلاں کے میرے ذمے 900 روپے ہیں. صرف اتنا تکلم کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا تکلم اس نے نہیں کیا ہے. اسی کو مصنف نے فرمایا ذَهَبَ أَصْحَابُنَا، ہمارے احناف اس طرف گئے ہیں إِلَىٰ أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا، کہ استثناء نام ہے استثناء کے بعد بچے ہوئے کے تکلم کا. جیسے 1000 میں سے 900 بچے تو اس نے صرف 900 کا تکلم کیا. كَأَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِمَا بَقِيَ، گویا کہ اس نے استثناء کے بعد بچے ہوئے کا ہی تکلم کیا، یعنی وہ 900 ہی بولا، وہ 1000 بولا ہی نہیں. یہ کہتے ہیں احناف. جبکہ شوافع کا یہ کہنا ہے کہ صدر کلام وہی حکم کی علت بنتا ہے. جیسے اس نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں، تو یہی کلام 1000 روپے ثابت کرنے کا 1000 روپے کو واجب کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ آگے جو استثناء آ رہا ہے إِلَّا مِئَةً، مگر 100، تو اس استثناء نے 100 میں عمل کرنے سے روک دیا، یعنی 1000 میں سے 100 میں عمل کرنے سے روک دیا. تو صرف 900 باقی رہیں گے، 100 اس کے ذمے واجب نہیں ہوں گے. یہ شوافع کا کہنا ہے. جیسے وہ تعلیق کے مسئلے میں تعلیق بالشرط میں یہ کہتے تھے کہ تعلیق بالشرط اسی وقت یعنی تکلم کے وقت ہی اس حکم کا سبب بنتا ہے، مگر شرط کا نہ پایا جانا یہ اس حکم کو روکتا ہے. اسی طرح یہاں بھی صدر کلام حکم کا سبب بن رہا ہے، مگر استثناء اس مستثنیٰ میں عمل کرنے سے، جیسے یہاں مثال میں 100 روپے میں عمل کرنے سے روکتا ہے. اسی کو مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا وَعِندَهُ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
صدر الکلام ینعقد علتن، صدر کلام پورے کے واجب علتن لوجوب الکل، پورے کے واجب ہونے کی علت ہے، الا مگر ان الاستثناء یمنعها من العمل، مگر یہ کہ استثناء اس کو عمل کرنے سے روکتا ہے، بمنزلت عدم الشرط فی باب التعلیق، تو یہ باب التعلیق میں شرط کے نہ ہونے کی طرح ہے، یعنی جس طرح وہ باب التعلیق میں کہتے تھے کہ صدر کلام اسی وقت علت بن رہا ہے حکم کی، مگر شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے حکم نہیں پایا جا رہا ہے۔ ومثال هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، اس کی مثال یعنی احناف و شواقفے کے مابین استثناء میں جو اختلاف ہے اس کا ثمرہ جو ظاہر ہوگا، اس ثمرہ ظاہر ہونے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تبیعوا الطعام بالطعام، تم کھانے کو کھانے کے بدلے یعنی گلے کو گلے کے بدلے میں مت بیچو، الا سواء بسواء، مگر جبکہ برابر سرابر ہو۔ تو چونکہ امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ صدر کلام وہ حکم کی علت بنتا ہے، تو یہاں صدر کلام لا تبیعوا الطعام بالطعام، یعنی گلے کو گلے کے بدلے میں مت بیچو، مطلقاً کہا جا رہا ہے کہ گلے کو گلے کے بدلے میں مت بیچو، تو کسی بھی گلے کو کسی بھی گلے کے بدلے میں کسی بھی صورت میں، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ کیل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، بہر صورت اس کو بیچنا حرام ہے۔ مگر آگے جب استثناء کر کے کہا گیا الا سواء بسواء، مگر برابر سرابر والی صورت میں، تو سواء بسواء والی صورت اس ما قبل یعنی صدر کلام سے یہ صورت بہرحال خارج ہو گئی، مستثنیٰ ہو گئی، یعنی جب گلہ برابر سرابر ہو، ادھر بھی برابر ہو ادھر بھی برابر ہو، تو اس صورت میں وہ حرمت کے تحت داخل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو بیچنا حلال اور جائز ہوگا۔ یہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک مٹھی گلے کی بے دو مٹھی گلے کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سواء بسواء کے تحت داخل نہیں ہے، اور وہ مستثنی منہ میں داخل ہے، یعنی وہ حرمت کے تحت داخل ہوگی اور رہے گی، یعنی اس کی بے ایک مٹھی کی بے دو مٹھی کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ صدر کلام یعنی لا تبیعوا الطعام بالطعام کی وجہ سے یہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ آئیے عبارت سے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ومثال هذا، اس کی مثال فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے لا تبیعوا الطعام بالطعام، کھانے کو کھانے کے بدلے میں نہ بیچو، الا سواء بسواء، مگر برابر سرابر والی صورت میں۔ فعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، پس امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک صدر الکلام انعقد علتا لحرمت بیع الطعام بالطعام علی الاطلاق، صدر کلام مطلقاً کھانے کو کھانے کے بدلے بیچنے کے حرام ہونے کی علت ہے، مطلقاً یعنی چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، کیل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، بہر صورت اس میں داخل ہے۔ وخرج عن هذه الجملة صورت المساوات بالاستثناء، اور اس مجموعے سے استثناء کی وجہ سے برابر سرابر والی صورت نکل گئی،
فبقی الباقی تحت حکم الصدر، پس باقی صدر کلام کے حکم کے تحت باقی رہا، یعنی برابر سرابر والی صورت تو نکل گئی، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ صدر کلام یعنی حرمت کے تحت داخل ہوگی، یعنی برابر سرابر والی صورت کے علاوہ کوئی صورت میں گلہ گلے کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ وَنَتِيجَةُ هَذَا حرمت بیع الحفنۃ من الطعام بحفنتین منہ، اور اس کا نتیجہ ایک مٹھی کھانے کو 2 مٹھی کھانے کے بدلے بیچنے کا حرام ہونا ہے۔ یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مستدل تھا۔ آگے اب احناف یعنی ہمارا مستدل آ رہا ہے۔ وعندنا بیع الحفنۃ لا يدخل تحت حکم النص، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ احناف کے مستدل کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوپر امام شافعی علیہ الرحمہ کا مستدل موجود تھا۔ استثناء کے باب میں احناف یہ کہتے ہیں کہ جب متکلم کلام کر کے اس میں استثناء لاتا ہے تو گویا کہ وہ استثناء کے بعد جو بچتا ہے اسی کا تکلم کرتا ہے، جیسا کہ اوپر گزرا۔ چنانچہ اس حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، تم گلے کو گلے کے بدلے میں مت بیچو مگر برابر سرابر، تو برابر سرابر کا آپ نے استثناء فرمایا، تو اس کو نکال کر اب جو صورت بچے گی وہ کمی زیادتی والی صورت بچے گی، تو گویا کہ آپ نے اتنا فرمایا، احناف یہ کہیں گے کہ آپ نے اتنا فرمایا کہ تم کمی زیادتی کر کے مت بیچو، یہ اس کا مطلب ہوا۔ دوسری طرف دوسری بات یہ ہے کہ غلہ جو ہے وہ عامتاً کیل کر کے بیچا جاتا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں بھی کیلم بکیلن کا کے الفاظ موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں آدھا سا پیمانے سے چھوٹا کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے۔ اب ہم ان تینوں باتوں کو ملائیں گے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ آدھے سا تک تو آدمی مکلف ہے، یعنی آدھا سا ہو یا آدھے سا سے زیادہ ہو تب تو آدمی مکلف ہے کہ وہ گلے کی برابری سرابری کر کے بیچے، اور اس میں کمی زیادتی کر کے بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن جو مقدار آدھے سا سے کم ہو، مثلا 1 مٹھی ہو، تو اب اس صورت میں وہ آدمی برابری کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آدھے سا سے چھوٹا کوئی پیمانہ شریعت کی نظر میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس میں وہ برابری کر ہی نہیں سکتا۔ جب بھی وہ اس سے کم کی بے کرے گا گلے کے بدلے میں گلے سے، تو اس صورت میں کمی زیادتی ہو ہی جائے گی۔ اب اگر اس کو یہ کہا جائے کہ لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، اس مقدار میں بھی جو آدھے سا سے کم ہے کہ غلہ تو کمی زیادتی کر کے نہیں بیچ سکتا، تو یہ نہیں عن العاجز، یعنی عاجز اور مجبور آدمی کو منع کرنا لازم آئے گا، جو کہ ایک عبث فعل ہے کہ جب وہ برابری کر ہی نہیں سکتا اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ کمی زیادتی کر کے بیچ سکتا نہیں ہے، تو نہیں عن العاجز لازم آئے گا۔ اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ آدھے سا سے کم ہو اس میں برابری سرابری ضروری نہیں ہے، کہ جب وہ کر ہی نہیں سکتا تو برابری سرابری ضروری نہیں۔ جب برابری سرابری کرنا ضروری نہیں ہے تو 1 مٹھی گلے کی بے 2 مٹھی کے بدلے میں بیچنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ وَعِندَنَا بَيْعُ الْحَفْنَةِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ حُکْمِ النَّصِ، اور ہمارے نزدیک 1 مٹھی کھانے کی بے
حدیث کے حکم کے تحت داخل نہیں ہے، لأن المراد بالنہی یتقید بصورت بیع یتمکن العبد من اثبات التساوی والتفاضل فیہ، اس لیے کہ نہیں کی مراد بے کی اس صورت کے ساتھ مقید ہے جس میں بندہ برابری اور کمی زیادتی کرنے پر قادر ہو، کئی لا یؤدی الی نہی العاجز، تاکہ یہ عاجز کو نہیں کرنا لازم نہ آئے۔ اور آدمی برابری اور کمی زیادتی کرنے پر قادر آدھے سا تک ہے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں سب سے چھوٹا پیمانہ آدھا سا ہے۔ فما لا يدخل تحت المعیار المسوى كان خارجا عن قضیت الحدیث، پس کھانے کی جو مقدار برابری والے معیار کے تحت داخل نہ ہو وہ حدیث کے حکم سے خارج ہوگی، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ایک مٹھی کی بے 2 مٹھی کے بدلے میں بیچنا یہ حدیث کے حکم کے تحت داخل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آدمی برابری کرنے پر قادر ہی نہیں، جب قادر نہیں ہے تو وہ اس حکم کے تحت داخل نہیں، جب داخل نہیں ہے تو وہ 1 مٹھی کی بے 2 مٹھی کے بدلے میں بیچ سکتا ہے۔ وَمِن صُوَرِ بَيَانِ التَّغْيِيرِ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تغییر کی کچھ اور مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی مثال بیان فرمائی کہ کسی نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، اور بعد میں کہا ساتھ ہی میں وَدِيعَةً، تو جب اس نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ کہ فلاں آدمی کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں، اور لفظ علا کا اس نے استعمال کیا، اور لفظ علا جیسے ہم نے پہلے پڑھا وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذمے فلاں آدمی کا قرض ہے، اس لیے کہ علا وجوب کو ثابت کرتا ہے اور قرض واجب ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی میں اس نے ودیعتن کا ذکر کیا تو وہ اب قرضہ نہیں ہوگا بلکہ ودیعت اور امانت کی طرف پھر گیا یہ کلام۔ تو یہ ودیعتن بیان تغییر ہے کہ پہلے کلام سے ایک بات جو اس کے ظاہری معنی ہے وہ سمجھ میں آ رہے تھے، اس نے ودیعتن کہہ کر اس کلام کو پھیر دیا۔ وَمِن صُوَرِ بیان التغییر، اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے ما اذا قال لفلان علی الف ودیعتن، یہ بھی ہے کہ جب کوئی کہے کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہیں بطور ودیعت کے، فقولہ اس کا قول علی یفید الوجوب، علی وجوب کا فائدہ دیتا ہے، وہو بقولہ ودیعتن، اور اس کے قول ودیعت نے غیرہ الا الحفظ اس کو حفاظت کی طرف پھیر دیا، تو یہ ودیعتن بیان تغییر ہوا۔ اسی طرح آگے اور مثال بیان فرما رہے ہیں کہ کسی نے کہا اعطیتنی الفن، تو نے مجھے 1000 دیے تھے، اور دینا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والا اس پر قبضہ بھی کرے، یا اس نے یہ کہا اسلفتنی کہ تو نے مجھے پیشگی بیع سلم کے طور پر الفن 1000 دیے تھے، اور بیع سلم میں مجلس ہی میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تب اسے یہ ظاہر میں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس نے قبضہ کر لیا ہوگا، لیکن ساتھ ہی میں اس نے کہا فلم اقبضھا، میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، تو یہ فلم اقبضھا یہ بیان تغییر ہے کہ اس نے کہا کہ تو نے دیا تھا لیکن میں نے قبضہ کیا ہی نہیں، تو یہ دینا نہیں ہوا۔ وَقَوْلُهُ أَعْطَيْتَنِي وَأَسْلَفْتَنِي أَلْفًا، اور اس کا قول کہ تو نے مجھے 1000 عطا کیے یا تو نے مجھے بطور سلم کے پیشگی 1000 دیے، فلم اقبضھا لیکن میں نے قبضہ نہیں کیا، من جملۃ بیان التغییر یہ بھی بیان تغییر کی قبیل سے ہے۔ وَقَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ضُيُوفٌ، اس طرح کوئی کہے فلاں کے میرے ذمے 1000 ہیں کھوٹے، جب کسی نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہے،
اور 1000 لین دین میں کھڑے ہی ہوتے ہیں، کھڑے ہی روپے ہوتے ہیں کہ کھوتے نہیں ہوتے، تو اب یہ فوراً سمجھ میں آئے گا کہ فلاں آدمی کہ اس کے ذمے جو ہیں وہ کھڑے ہی ہوں گے۔ لیکن جب اس نے بعد فوراً ہی یہ کہا ضیوفن، تو اس نے اس کھڑے کو کھوٹے سے بدل دیا، تو ضیوفن یہ بیان تغییر ہوا۔ وحکم بیان التغییر، مصنف آخر میں اب بیان التغییر کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ چونکہ بیان تغییر ما قبل کے کلام کو بدل دیتا ہے، اس لیے اگر وہ بعد والا کلام موصولاً بالکل پہلے کلام سے ملا ہوا ہو تب تو صحیح ہے، اور اگر الگ ہوگا تو پھر اس صورت میں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ حکم بیان التغییر، اور بیان تغییر کا حکم یہ ہے انہو یصح موصولاً کہ وہ موصولاً تو صحیح ہے، ولا یصح مفصولاً اور مفصولاً صحیح نہیں ہے۔ ثم بعد هذا مسائل اختلف فيها العلماء، مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیان تغییر کی قبیل سے ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیان تغییر نہیں ہے بلکہ بیان تبدیل کی قبیل سے ہے۔ اگر وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان مسائل کو کہ وہ بیان تغییر کی قبیل سے ہے، وہ یہ کہیں گے کہ اگر ما بعد کے کلام کو اگر ما قبل کے کلام کے ساتھ ملا کر بولتا ہے تو اس صورت میں اس کا ملا کر بولنا صحیح ہوگا، چونکہ وہ بیان التغییر کے قبیل سے ہے، اور مفصولاً ہو، الگ ہو، تو وہ بھی کہیں گے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ جبکہ ان مسائل کو دوسرے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان تغییر کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ بیان تبدیل کی قبیل سے ہے، اور بیان تبدیل کا حکم یہ ہے کہ نہ وہ متصلاً صحیح ہوتا ہے اور نہ منفصلاً صحیح ہوتا ہے، اس لیے وہ صحیح ہی نہیں ہوگا، وہ لوگ یہ کہیں گے۔ ثم بعد هذا مسائل، پھر اس کے بعد کچھ مسائل ہیں اختلف فیہ العلماء جن میں علماء کا اختلاف ہے، انہا من جملۃ بیان التغییر کہ وہ بیان تغییر کی قبیل سے ہے، فتصح بشرط الوصل تو پھر وہ وصل کی شرط کے ساتھ صحیح ہے، او من جملۃ بیان التبدیل یا پھر وہ بیان التبدیل کی قبیل سے ہے، فلا تصح تو صورت میں وہ صحیح نہیں، یعنی موصولاً بھی صحیح نہیں ہے۔ وسیاتی طرف منہا فی بیان التبدیل، ان میں سے کچھ مسائل بیان التبدیل میں آئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.